عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج کی ہماری جو نشست ہے، نشست نمبر 102 مجلس نمبر 102 ہے ہماری۔ رمضان المبارک کی آج 11ویں شب 1445 ہجری بمطابق 21 مارچ سن 2024 جمعرات کی شب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی خیر و برکت ہمیں نصیب فرمائے، اور زندگی کے اندر بار بار ہمیں یہ ماہ مقدس اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ میرے والد صاحب کا یہ 43واں ختم ہے، 43 مسلسل جب سے 1982 کے اندر 82 کے اندر جس وقت سے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت سے آج تک اللہ پاک کا شکر ہے وہ مسلسل سنا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ یہ والدین کے ٹوٹے پھوٹے سائے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور جن لوگوں کے والدین چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ یہاں پر پہنچ کر ہمارا سورہ نساء شریف جاری تھی، اور 50 آیات بینات ہماری مکمل ہو چکی تھی۔ پچھلی جو آیت تھی آیت نمبر 49، اس میں یہود کا ذکر تھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ اپنی پاکی خود ہی بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی پاکیزہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا محب سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اے اللہ تعالیٰ ہے جس کو اپنی رحمت سے پاکیزہ کر دے، جس کو رب تعالیٰ پاکیزہ کہے۔ تو بس یہ بات اسی طرح ہی سمجھ گئے نا۔ تو آج کل کے زمانے کے اندر بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بعض لوگ اپنے منہ خود میاں مٹھو بنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ یہ لوگ اپنی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیخ القرآن کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے۔ بھائی آپ خود اپنے آپ کو نہ شیخ الحدیث کہیں، نہ شیخ القرآن کہیں، نہ اپنے آپ کو مجدد کہیں، نہ اپنے آپ کو ریفارمر کہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ مجدد ہوئے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان کے اوپر جاری کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیخ الحدیث، شیخ القرآن یا شیخ الفقہ جو کچھ بھی ہے، مجدد، ریفارمر، جو کچھ بھی، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے اگر آپ کو بنایا تو دنیا کے اوپر آپ کے چرچے ہو جائیں گے، دنیا آپ کو کہے گی اور آپ کی عزت ہوگی۔ ورنہ اپنے کہنے سے یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ان کو منع فرماتا ہے کہ تم اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کا تزکیہ فرما دے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پاک، صاف ستھرا اور خالص کر دے۔ پھر انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا، دیکھیے کیسے گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور کافی ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ۔ اب آگے بھی ان یہود کی کارستانیوں کا ذکر ہے، بس آپ سنتے جائیں آہستہ آہستہ۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کتاب میں سے، ایسا دیا گیا کس میں سے؟ کتاب میں سے۔ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ یہود۔ یعنی دیکھیں نا وہ اہل کتاب ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، لیکن کیا یؤمنون بالجبت، کتاب سے ایسے دیا گیا ہے لیکن اب وہ اعتقاد رکھنے لگے جبت اور طاغوت پر۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سادی سی بات آپ یاد رکھ لیں کہ جبت لغت کے اندر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ لا خیر فی، بالکل معمولی سی بھی اس کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ جبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ذرے برابر بھی کوئی کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوتی۔ ایک ذرے برابر بھی جبت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر خیر نہ ہو۔ جادوگری کا پیشہ اسی کے اندر آتا ہے، کہانت کا پیشہ اسی کے اندر آتا ہے، اسی طریقے سے فال گیری وغیرہ، یہ سب کچھ جبت کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ تو جبت ایسی چیز جس کے اندر کوئی کسی قسم کی خیر نہ ہو۔ اور طاغوت میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ طاغوت ہر وہ چیز طاغوت ہے جو آپ کو حق سے گمراہ کر دے، حق سے پھیر دے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ شخص،
ہر وہ شے کہ جو آپ کو حق سے اندھا کر دے، آپ کو حق سے اندھا کر دے، گمراہی کی طرف پھیر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ پھر سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، شیطان اس کے اندر آ جاتا ہے، مطلب بندوں کے اندر جو شیاطین ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، جو ابلیس ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، باقی سارے بھی جو آئمہ ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹا دیتے ہیں، انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے لوگ کس کے اندر آ جاتے ہیں؟ یہ سارے لوگ طاغوت کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ان کو کتاب دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتاب سے اعتقاد ان کا نہیں ہے۔ ان کا اعتقاد کس کے اوپر ہے؟ ان کا اعتقاد یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایسی چیزوں کے اندر جن کے اندر نہ کوئی خیر ہے اور وہ طاغوت ہے، جبت اور طاغوت کے اوپر، یعنی شیاطین کے اوپر ان کا اعتقاد ہے، مشرکین کے اوپر ان کا اعتقاد ہے، کوانت کے اوپر، فالگیری کے اوپر وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی گندے کام ہیں۔ اس کا پتہ شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ بات آپ یاد رکھیں کہ غزوہ احد کے بعد جس وقت ان کو شکست ہوئی تھی نا کفاروں کو، تو ان کو جس وقت بڑی سخت شکست ہوئی غزوہ احد کے بعد، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ کعب ابن اشرف اور ابن اخطب، خوئی ابن اخطب، یہ دونوں پتہ کیا کرنے لگے؟ یہ دونوں چلے گئے مکہ کے اندر، وہاں پر ملے مشرکین سے ملے۔ مقصد ان کا کیا تھا؟ ان دونوں کا، یعنی خوئی ابن اخطب کا اور کعب ابن اشرف کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف ابھارا جائے اور ان کو کہیں کہ آپ مدینے کے اوپر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں۔ جس وقت وہاں گئے تنہائی کے اندر ان مشرکین کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، تو ابو سفیان نے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے پوچھا کہ خوئی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف آپ بتائیں، ہم تو جاہل لوگ ہیں، تم تو امی ہو، یعنی کتاب تمہارے پاس ہے، اللہ نے تمہیں کتاب دی، اہل کتاب ہو، تم بتاؤ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات شریف، آپ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں؟ تو انہوں نے باوجود اس کے ان کے پاس کتاب تھی، سب کچھ جانتے تھے، حضور کی نشانیاں ان کے سامنے تھی حضور کی، اس کے باوجود انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ نہیں آپ سچے ہیں، یعنی حضور سچے نہیں ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر سن لیں، فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا ایسا کتاب سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ اعتقاد رکھتے ہیں جبت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر، ویقولون للذین کفروا، اور ان لوگوں سے جو انہوں نے کفر کیا ہے ان کو کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ تم اچھے راستے کے اوپر ہو مسلمانوں کی بنسبت، یعنی مسلمان جس راستے کے اوپر ہے وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہے، تم ہدایت کے اوپر ہو، یعنی تم ٹھیک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ ان کا معاملہ نقل کیا ہے کہ یہ جا کر ان کو کہنے لگے، باوجود سب کچھ علم رکھنے کے، یہ کہنے لگے نہیں تم جس راستے کے اوپر ہو تم سچے راستے کے اوپر، اور مسلمان جو ہے وہ گمراہی کے اوپر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ظاہری سی بات، اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو لعنت ہی برسے گی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ اس کو کوئی کسی قسم کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ آگے ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں؟ اگر ایسا ہوتا تو نہ دیتے یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی، یعنی یہ اتنی کنجوس قوم ہے کہ اگر ان کو اقتدار کے اندر حصہ مل جاتا تو لوگ روزی روٹی کے لیے ترستے، ایک تل کے برابر بھی یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے۔ تو یہ تو ان کا بخل ہے نا، یہ ان کا، یعنی پہلے دیکھیں نا ان کا جھوٹ بیان ہو گیا، اپنے آپ کا تزکیہ بیان ہو گیا، پھر جھوٹ ان کا بیان ہو گیا، اب ان کے اوپر لعنت بھی بیان ہو گئی کہ ان کے اوپر اس سبب سے لعنت کر دی گئی ہے، اور اب ان کا اللہ تعالیٰ نے ام لہم نصیب من الملک، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی کنجوسی نقل فرما دی، اب ان کا حسد نقل ہوتا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی انہیں اللہ تعالیٰ نے، علی ما آتاہم اللہ من فضل، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے تو مرحمت فرما دی ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور حکمت اور عنایت فرما دی انہیں عظیم الشان سلطنت۔ یہ حسد کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کون ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے، حضور علیہ الصلوۃ یعنی بنو اسماعیل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، تو یہ تو حضرت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تم حسد کرتے ہو، تمہارے حسد سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی حسد کا معنی یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اہل شخص جس کے پاس جو نعمت ہو نا تو اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، لیکن یہ یاد رکھیں اسد اسی کو کہتے ہیں کہ اہل کے پاس نعمت ہو، نااہل کے پاس اگر ہو نا تو پھر تو بندہ کہتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی ہے، وہ ایم این اے کی سیٹ کے اوپر بیٹھ گیا، وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، سی ایم بن گیا، پی ایم بن گیا، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ وہ اگر اس طرح اس قابل نہیں ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ دفع ہو جائے، جس طرح بھی موجودہ گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نون کی، ظاہری سی بات ہے ہم ان کو قابل تو نہیں سمجھتے،
تو یہ اس طرح ان کے لیے تو ایک نعمت ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہٹ جائیں، دفع ہو جائیں یہاں سے، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ حسد نہیں کہلاتا، یہ حق بات ہوتی ہے۔ یعنی نااہل آدمی کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کے تو زائل ہونے کی تمنا کرنی چاہیے، بلکہ سٹرگل اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے جو اس کے اہل ہوں۔ تو یاد رکھیں، حسد کہتے ہیں اہلیت والے شخص کے پاس کوئی نعمت ہو اور بندہ اس کے زائل ہونے کی تمنا کرے، یعنی اس طرح کہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، یعنی اس کو دے دے، اس کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، اس کو رش کہتے ہیں، غبطہ۔ لیکن اس طرح اس کے زائل ہونے کی تمنا کرے یا اس طرح کہے کہ اس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے یا اس سے بھی ضائع ہو جائے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے۔ تو یہ یہودی قوم کیا ہے؟ حاسد قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے فضل سے جو نعمتیں لوگوں کو عطا فرمائی اور بالخصوص نبوت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم کی آل میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ حسد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیماری بھی ذکر فرما دی، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ اور کسی نے منہ پھیر لیا اس سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی انہیں جلانے کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، خوش نصیب تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ اور جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ڈال دیں گے ہم ان قریب انہیں آگ کے اندر، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، پک جائیں گی آگ میں، جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل کر دیں گے ہم انہیں کھالیں، بدل کر دے دیں گے ہم انہیں، یعنی ایک کھال پک جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسری کھال دے دیں گے، بدل اللہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، تاکہ وہ مسلسل چکتے رہیں عذاب کو، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ایک نیک عمل بھی کیے، ہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغوں میں رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سائے کے نیچے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتے تمہیں ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہوں۔ یہ آیت بہت ہی جامع ترین آیت ہے، حقوق اللہ کو بھی شامل ہے، حقوق العباد کو بھی شامل ہے، یعنی ہر چیز تم حوالے کر دو ان کی اہلیت والوں کو۔ یعنی امانت کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرما ان کے سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہوں۔ اب دیکھیں نا، عبادت کی اہلیت، عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، لہٰذا صرف اور صرف ہمیں اسی رب تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جس طرح امانت ادا کی جاتی ہے، بالکل ذرا سی اس کے اوپر ٹچنگ نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح صاف ستھرا ہمارا روزہ ہو، صاف ریاکاری سے پاک ستھری ہماری نماز ہو، دیگر عبادات ہوں جو اللہ تعالیٰ ان کا مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے حوالے کی جائے یہ امانت، یہ عبادت ایک امانت ہے۔ پھر حقوق العباد کے اوپر آ جائیں تو کوئی حکمران ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی ایک رعیت ہے، اسی طریقے سے کوئی والد ہے اس کی رعیت ہے، والدہ ہیں اس کی رعیت ہے، بیوی ہے اس کی رعیت ہے، یعنی ہر چیز جو تمہاری سپردگی کے اندر دے دی گئی ہے، تمہاری کمانڈ کے اندر دے دی گئی ہے، تو اس کو یہ ساری، یعنی حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو، معاشرت کو، ہماری جو زندگی ہے، سب کو یہ آیت کریمہ شامل ہے۔ اور یہ امانت کا لفظ ہر چیز جو آپ کے سپرد کی گئی ہے، بچے ہیں تمہارے، ان کی تمہاری رعیت ہے، ان کے اچھے انداز کے اندر تم نے تربیت کرنی ہے، بیوی ہے اس کو تم نے ادب سکھانا ہے۔ اب بیوی کی غیر موجودگی کے اندر خاوند وہ کمانڈ ہوتی ہے گھر میں، اس نے حفاظت کرنی ہے، کسی شخص کو نہیں چھوڑنا بستر کے اوپر، اپنے خاوند جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اس کی خاوند کے غیبت کے اندر اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس امانت کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کی طرف دیکھیں، جو حقوق العباد تمہارے اوپر ہیں، جو حقوق اللہ تمہارے اوپر ہیں، ان کو تم نے ادا کرنا ہے، اور کوئی بھی امانت جو تم ادا کرو گے وہ اہل کے سپرد ہی تم نے کرنی ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ یعنی آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ یہ چیز اٹھا کر اس مقام کے اوپر رکھنے کے لائق نہیں تھی، اس کو تم نے، جو چیز نیچے رکھنے کے لائق ہے تم نے اس کو بلند کر دیا، جو چیز بلندی کے لائق ہے تم نے اس کو نیچے۔ تو یہ آیت کریمہ انتہائی قرآن پاک کی جامع ترین آیات میں سے۔ اور یہاں پر دیکھیں ابھی الیکشن گزرے ہیں تو ظاہری سی بات ہے، یہاں پر بھی ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا۔ ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا۔ تو جس طرح کسی کے حق میں گواہی دی جاتی ہے، اس طرح کسی کے خلاف بھی گواہی دی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہے
تو اس کو آپ امانت سپرد کر دیں اور اس کے حق میں آپ کی گواہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا وزیر بننے کے لائق ہے، ملک کا کوئی عہدہ اس کو دیا جائے، اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، اس کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے، اس کو یہ فارن منسٹریز کے حوالے، تو یہ اس قابل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور یہ قرآن پاک کی انتہائی جامع ترین آیت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم، اور جب فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرنا ہے تم نے انصاف سے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اپنے رسول کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یاد رکھے، اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ یہ مستقل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات احکم الحاکمین ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی ہر بات واجب الاطاعت ہوتی ہے۔ وہ جو حکم دے دیں قرآن پاک کے اندر مطلقاً آیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تیسری جو اطاعت کا حکم دیا ہے، تیسری اطاعت کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور ان حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ تو اب دیکھیں نا، یہاں پر ساتھ اطاعت کا مستقل لفظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی جو اطاعت ہوگی وہ اللہ رسول کی اطاعت ہی شمار کی جائے گی، یعنی یہ نیکی کا کام دیں گے تو ان کی اطاعت کریں گے، اور یہ برائی کا حکم دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ان کی کوئی اطاعت نہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کسی کی اطاعت نہیں ہے، لہٰذا مستقل اطاعتیں دو ہی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور باقی اولی الامر جو ہوتے ہیں تو ان کی جو اطاعت کی جاتی ہے، یعنی جو حکمران ہوتے ہیں ان کی جو اطاعت کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں ان کی اطاعت کس کے ضمن کے اندر ہوتی ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کے ضمن کے اندر ہوتی ہے۔ وہ حکم دیں گے اللہ رسول کے حکم کے مطابق تو کریں گے، نہیں دیں گے تو ہمارے اوپر وہ لازم نہیں ہے بلکہ اس کو رد کریں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر جگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف۔ یہ عدلیہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک عدلیہ ہونی چاہیے، عدالت عالیہ ہونی چاہیے، کہ جہاں کا اس طرح کے سپریم لا جو ہونا چاہیے وہ اللہ رسول کا قانون ہونا چاہیے، کہ جب کسی چیز کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے کہ یہ بات میں کرتا ہوں، یہ بات یہ کرتا ہے، تو بتائیں اللہ رسول کے قریب بات کرنے والا کون ہے، تو وہاں پر کوئی بندہ آپ کا فیصلہ کر دے۔ تو یہ عدلیہ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے نا آپ نا؟ تو یہ، اور روز قیامت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، روز قیامت پر یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام، ٹھیک ہے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ سمجھ گئے؟ تو یہ دو آیات کریمہ انتہائی جامع، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ بھی، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، یہ بھی بہت ہی انتہائی جامع ترین آیات ہیں، اور ان کا مفہوم کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت کیا ہے؟ حکمرانوں کی اطاعت اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوگی، اگر اللہ رسول کے حکم سے ہٹ کر وہ ہمیں کوئی حکم دیں گے تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پر پہنچ کر ہماری 59 آیات بینات مکمل ہو گئی، رکوع بھی مکمل ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔